رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، احکام تجارت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے کے اندر تجارت سے متعلق سوالات کو شامل کیا جاتا ہے۔ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ہماری جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور قبل اس کے کہ ناظرین کی کال کو شامل سلسلہ کریں، بہت سارے ادارے ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، کمپنیاں ہوتی ہیں، وہاں پر ملازمین بھی ہوتے ہیں، ان کے جو مالکان بھی ہوتے ہیں۔ ہم ملازمین کی ذمہ داریاں بیان کرتے رہتے ہیں، ملازم کو ایسا ہونا چاہیے، کام پورا کرنا چاہیے، بہت ساری چیزیں ہم ان سے متعلق الحمدللہ سلسلوں میں بیان کرتے ہیں۔ ان کے حقوق بھی تو ہوتے ہوں گے، کچھ حقوق تو وہ ہیں کہ جو قانونی طور پر بیان کیے جاتے ہیں، لوگ معلوم بھی ہوتے ہیں، شرعی طور پر بھی کچھ حقوق ہوں گے جو ہم ان کے حوالے سے بیان کر سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملازمت کے تعلق سے یقینی طور پر ہر دو فریق کے حقوق ہیں۔ صحیح۔ جو آجر ہے یعنی جو ملازمت پر رکھ رہا ہے اس کے بھی حقوق ہیں۔ صحیح۔ اس کے حقوق یہ ہیں کہ جس کام پر رکھا ہے اس کام کو پورا کیا جائے، ٹھیک ہے، جتنے وقت کا معاہدہ ہے اتنے وقت کی پاسداری کی جائے۔ ملازم کے بھی حقوق ہیں۔ سب سے نمایاں ایک حق یہ ہے کہ اسے وقت پر تنخواہ دی جائے۔ اب ایک بندہ ہے وہ پورے مہینے محنت کرتا ہے اور وہ جب تنخواہ کا ٹائم آتا ہے تو اسے لٹکایا جا رہا ہے جناب۔ ٹھیک ہے۔ تو صرف تنخواہ ہی نہیں ہے بلکہ ضروری، اخلاقی اور سوشل، 3 طرح کے معاملات وابستہ ہیں۔ صحیح۔ یعنی سماجی، سوشل مین سماجی۔ ٹھیک ہے۔ جو ضروری حقوق ہیں وہ تو یہ ہیں کہ اس کی تنخواہ کو جو ہے وہ وقت پر دینا، اور جتنا کام طے ہے وہی کام اس سے لینا، کیونکہ جو منصب ہے اس کی بھی رعایت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح۔ روایتوں میں اس طرح کے مفہوم آئے ہیں کہ ہر ایک کو اس کے منصب کے مطابق ڈیل کیا جائے۔ اب ایک شخص ہے، آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے کلرک اور کام کروا رہے ہیں چپڑاسی کا، ٹھیک۔ تو یہ اس کی حق تلفی ہے۔ صحیح۔ اس کام کے لیے اس کو نہیں رکھا، جس کام کے لیے رکھا ہے اسے وہی کام لیا جائے۔ تو تنخواہ لیٹ دینا یا جس کام کے لیے رکھا ہے وہ کام اسے نہ لینا، اور اس طرح جو اس کی واجبات ہیں جو بھی ہیں، کئی طرح کے واجبات ہو جاتے ہیں بعض اوقات، وہ تمام ہی دینا۔ پھر کام جو ہے وہ معتدل لینا، ٹھیک ہے۔ اتنا زیادہ بھی کام نہ ہو کہ
جو कर ही ना सकता हो, ऐसा अदब दे दिया हो। फिर सबसे अहम चीज़ है एटीट्यूड, रवैया। रवैया और बिहेवियर, अखलाकियात का इसमें ठीक है। मतलब ये अखलाकियात में आता है। अब बाज़ लोगों को पता नहीं क्या होता है कि वो अपना रौब सिर्फ डांट के ज़रिए डालते हैं। सही। भाई रौब डालने के और बहुत सारे तरीके हैं। आप जो है वो उस पर नज़र रखें, उसकी कोताहियों को पकड़ें, उसकी जो है वो गिरफ्त कर कर रखें, लेकिन ये तमाम काम नरमी से भी हो सकते हैं। सही। जिस तरह आप गलती करते हैं, आपके मुतल्लिकीन गलती करते हैं, मुलाजिम भी गलती कर सकता है। तो अगर कोई मुलाजिम गलती करता है तो उसे दरगुजर किया जाए, ठीक। समझाया जाए। ये नहीं है कि आप उसे डांटेंगे और माज़ल्ला गालियाँ देंगे और सुम्मा माज़ल्ला माँ बहन की गालियाँ देंगे। सही। तो ये इदारों में होता है, बहुत सारी जगहों पे सुनने को मिलता है ठीक। कि वहाँ रवैये जो है वो बड़े तुर्श होते हैं और बस मुलाजिम ब्लैकमेल हो रहा होता है, मतलब अखलाक के एतबार से। नौकरी वो छोड़ नहीं सकता, उसको सहना है, उसको बर्दाश्त करना है। तो ये वो मामलात हैं, वो मुलाजिम ना भी हो तब भी किसी भी मुसलमान के साथ सही। ऐसा रवैया रखने की तो इजाज़त नहीं है। तीसरा जो मरहला है वो है समाजी मामला। सही। ठीक है, वो आपका मुलाजिम है, उसकी हैसियत मुलाजिम की है, आपकी हैसियत सेठ की है, लेकिन समाजी तौर पर फासले नहीं होने चाहिए। सही। मिसाल के तौर पर घर में कोई शादी ब्याह की तकरीब है तो मुमकिन हो तो उसे मदऊ करे। ठीक है। भाई एक तो है ना बिल्कुल फैमिली प्रोग्राम है, उसमें तो ज़ाहिर बात नहीं आ सकता वो। बिल्कुल। जो ऐसी गैदरिंग है जो मेहमानों के लिए होती है उसमें मदऊ कर ले, उसके यहाँ मौत मैयत हो जाए तो शरीक हो जाए। और भी जो ओवरऑल मुलाजमीन के मसाइल और मुश्किलात हैं उनके बारे में जो है वो बंदा गौर व फिक्र करता रहे कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये कैसे हल हो सकते हैं। सही। ठीक है, वो उसका हिस्सा नहीं है, नौकरी का हिस्सा नहीं है, इस पर लाजमी नहीं है, लेकिन ये कुछ सोच सकता है, कुछ कर सकता है, ठीक है। तो करना चाहिए। ज़कात का मुस्तहक है तो उसको हाँ, ज़कात अगर दे। ज़कात का मुस्तहिक है औरों तो को दे रहे होते हैं, मुलाजमीन जी। छोड़ दिए जाते हैं। वो दे उसे, लेकिन वो ये समझ के ना दे कि मैं इसको दे रहा हूँ कि मेरा अच्छा काम करेगा। सही। फिर तो वो अल्लाह के लिए देना ना हुआ। ज़कात तो फ़रीज़ा है, वो तो देना ही देना है, लेकिन वो सिर्फ फ़रीज़े के तौर पर दे अगर मुस्तहिक है तो। ठीक है। फिर बाज़ मुलाजमीन का एक्सीडेंट हो जाता है, अच्छे खासे खाते पीते लोग होते हैं सेठ साहिबान, लेकिन उसकी जाके तक नहीं पूछते उसे। बिल्कुल। तो उस वक्त उसे माली मदद की ज़रूरत होती है, तो उसकी माली मदद की जा सकती है। तो ये एक कुछ अखलाकियात और कुछ समाजी पहलू हैं ठीक है। जिनको जो है वो सामने रखना चाहिए। जो बातें मैं बयान कर रहा हूँ मुमकिन है बहुत सारे लोग ये समझ रहे हों कि हम तो ये सब कुछ करते हैं, इससे भी बढ़कर करते हैं, सही। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं करते। ठीक है। एक तबका है जो ख्याल रखता है, जो मुलाजमीन को बच्चों की तरह प्यार देता है माशाअल्लाह। एक तबका, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस पर पूरा नहीं उतरते। सही। तो अब या तो उनकी आदत व अतवार ही बुरी होती हैं, या अब वो नए नए दुनिया में आए होते हैं। बाद लोग होते हैं नए नए सेट बने होते हैं, जी, तो वो जी। फिर कुछ ज़्यादा ही झाड़ना और डांट टपट करना इस तरह के मामलात होते हैं। तो बहरहाल हर दो ही फ़रीक़ैन के हुकूक़ हैं, इसी तरह मुलाजिम के भी हुकूक़ हैं। अच्छा, मैं कुछ किताबें पढ़ रहा था लेबर कवानीन के बारे में, ठीक है। तो वहाँ तो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मुलाजमीन के कुछ ऐसे हुकूक़ भी कानून की किताबों में लिखे हुए हैं। मुझे वसवसा ये है कि शायद ये फैक्ट्री मालिकान उनको पूरा ना करते हों, सही। और कोई भी इंस्पेक्शन टीम आती हो उसे रिश्वत वगैरह देकर भेज देते हों। था उस किताब के अंदर कि इतने अफराद अगर फैक्ट्री में काम करते हैं तो फैक्ट्री के अंदर डिस्पेंसरी होगी। अच्छा, हॉस्पिटल मौजूद होगा छोटा सा। डिस्पेंसरी होगी छोटी मोटी, फिर और कई जो है ना सहूलियात उनके लिए मुकर्रर की हुई थी। तो कुछ सहूलियात ऐसी हैं कि ठीक है लाजमी नहीं होती लेकिन दी जा सकती है। जैसे अमारात के अंदर तो मुलाजमीन बहुत काम करते हैं, बड़ा बड़ा लंबा वक्त होता है, ठीक वहाँ कंपलसरी है कि कंपनी मुलाजमीन को गाड़ी फराहम करेगी अच्छा। काम पर लाने और ले जाने के लिए।
تو چونکہ وہاں اکثر جو ملازمین ہیں وہ باہر کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیبر کیمپس ہوتے ہیں، لیبر کیمپس میں گاڑی آتی ہے، اور یہ بھی لازمی ہے کہ وہاں پر جتنی سیٹ کی گاڑی ہے ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوگا اس میں، اتنے ہی ہوں گے جتنی اتنے ہی سیٹیں. ہوں گے. اور تیسرا یہ کہ گاڑی بھی اے سی ہوگی، ٹھیک آنے ہے، سے گاڑی نہیں ہوگی. صحیح، تو ایک قانون بنا دیا اس پر وہاں عمل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح بعض اوقات ممکن ہے اس طرح یہ قانون نہ ہو یہاں پر، لیکن بندہ اگر سہولیات دینا چاہے تو دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، کمپنی کا حجم اور پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک صاحب تھے میرے جاننے والے، وہ کسی بڑی کمپنی کے اندر، بہت بڑی کمپنی تھی، تو سوشل معاملات ہیں اس کے ہیڈ تھے، کمپنی کا. سوشل معاملات کے ہیڈ تھے. تو وہ بتا رہے تھے کہ اس طرح کے ہمارے چونکہ آرڈر باہر جاتے ہیں، باہر ملک سے آرڈر ملتے ہیں، تو باہر ملک کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ باقاعدہ وزٹ کرنے آتی ہیں کہ آپ یہاں پر اپنے ملازمین کو کتنی سہولیات دے رہے ہیں. انوائرمنٹ کیا ہے آپ کا؟ جی، باتھ روم تک آ کر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے، کہ آپ نے اپنے ملازمین کے لیے جو ضروری بنیادی سہولیات ہیں وہ کس طرح کی رکھی ہوئی ہیں. صحیح، اور پھر وہ اس کو دیکھ کے اگر ملازمین کے تعلق سے کوتاہی ہو تو پھر جو ہے وہ ہمارے آرڈر کینسل کر دیے جاتے ہیں، آرڈر نہیں لیے جاتے. یہ الگ بات ہے کہ کمپنی ڈیوٹی فری زون میں تھی، ٹھیک ہے، تو جو عام کمپنیاں ہوتی ہیں وہ نہیں خیال کرتی. تو یہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ جناب انگریزی دیکھتے ہیں، ہمارے دین کی جو تعلیمات ہیں وہ اس کا درس ہمیں دے رہی ہیں. ٹھیک ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کچھ غلام آئے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ رکھا تھا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ غلام آئے تو میرے پاس آ جائیے گا، میں ایک تمہیں دے دوں گا. ایک غلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. تو جب وہ جانے لگا تو فرمایا ٹھہرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ٹھیک، یہ آپ نے ارشاد فرمایا. اب وہ گھر آیا، بڑی ضرورت تھی اور محتاجی تھی. گھر پہنچا، اپنی بیوی سے واقعہ بیان کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ملازم دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. سبحان اللہ، سبحان اچھا وہ غلام تھا، مطلب غلام جو ہے وہ بکتے تھے، پہلے سے رواج تھا. اور جو غلام ہوا کرتے تھے ان کے پھر کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے، بس کوئی اور خریدے گا تو وہ رکھے گا، ورنہ یہ سب کچھ کام کرے گا، کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں ملتی انہیں. ٹھیک ہے، غلام بھی جو کمائے وہ مالک کا ہی ہوتا ہے. صحیح، یہ اصول ہوتا تھا اور فقہی اصول بھی یہی ہے. ٹھیک، تو ان کی بیوی نے کہا کہ اچھا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہے. اب ان دونوں نے باہم مشورہ کیا اور مشورہ کر کے کہا کہ اب اس کے ساتھ بہتری کیا ہو سکتی ہے. یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کو آزاد کر دیتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس کو آزاد کرنا تو اس کے لیے سب سے بڑی بہتری نظر آتی ہے ہمیں. ماشاء اللہ، تو انہوں نے اپنے اس ملازم کے ساتھ جو سب سے بڑی بھلائی کی صورت اس وقت تھی وہ اختیار اپنائی کی. اور اسے آزاد کر دیا. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، یہ ہیں دین متین کی تعلیمات ماشاء اللہ. جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پہلے بیان کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ملازمین کے تعلق سے خاص خیال رکھیں. ٹھیک ہے. حضور انوائرمنٹ کی بات ہوئی، سہولیات دینے کی، کمپنی کو چاہیے کہ دے. اب ایک آدمی چھوٹے سطح پر کام کرتا ہے، وہ ملازمین رکھتا ہے، کوئی شخص نوکر ہونے کے لیے آتا ہے اس کے پاس، وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہاں پر تو اسی حالت میں کام ہوتا ہے اور اس پر بظاہر وہ ایگری بھی کرتا ہے، ایگریمنٹ بھی کر لیتا ہے. تو کیا اب بھی مالک کو کہا جائے گا یا مالک پر لازم ہوگا کہ اچھا انوائرمنٹ مہیا کرے، یا بس ٹھیک ہے بھی آپ نے دیکھا تھا آپ کام کریں، جیسے بھی پنکھا نہیں چل رہا تو یہ نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اضافی سہولیات دینی ہوتی ہیں. بہت ساری مشینیں ایسی ہوتی ہیں ان پر کام کرے تو دودھ پلانا ضروری ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے مشین کے جو قانون ہے کہ بھئی یہ کام کریں گے تو دودھ پلائیں گے، ادویات دی جائیں گی، لیکن نہیں دی جاتی. پنجاب میں ہی ہوگا ایسا دودھ پلانے والی باتیں تو. اب یہاں اسکیننگ مشین ہے، اچھا، تو اب اس کی ویوز ہوتی ہیں، اس کے قوانین میں ہے کہ جو اس کے اوپر بیٹھے گا اس کو یہ دیا جائے گا، اس طرح کی چیزیں. اور بھی بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے. اصل میں بات یہی ہے کہ جس کے جہاں جیسے حقوق بنتے ہیں وہ وہ پورے کیے جائیں. ہاں ایک شخص ہے وہ ٹھیلا لگا کر بیٹھا ہے، جی جی، اور ٹھیلے میں کہاں پنکھا ہوگا اور کہاں چھت ہوگی اور کہاں کیا ہوگا. صحیح، یہ ایک الگ بات ہے کہ وہاں ایسا انوائرمنٹ ہے ہی نہیں
اور ظاہر بات ہے وہاں کوئی 3 پیس سوٹ میں بھی نہیں آئے گا. بالکل. تو وہی بات آگے نا کہ جس کا جیسا منصب ہے اس کے مطابق جیسا کام ہے جیسا منصب ہے اس کو سہولیت دی جائیں. پھر یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ بعض تو کمپلسری چیزیں ہیں نا. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کچھ وہ چیزیں بھی ہیں کہ ٹھیک ہے کمپلسری نہیں ہے, صحیح. لیکن بندہ ایک خدا ترسی کو سامنے رکھے اور جو خیر خواہی کا پہلو ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ معاملات کرے. کچھ کالے لے لیتے ہیں, پھر ہمارے پاس ایک سرپرائز انٹری ہے. جی انشاءاللہ اس سرپرائز کو بھی ہم شامل کریں گے. ناظرین کی کالز ہمارے پاس موجود ہیں. جی کال سنائیے. میں شبیر احمد بول رہا ہوں حاصل پور سے, میرا ضلع بہاولپور ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میری پرچون کی دکان ہے, اب اس میں سے زکوٰۃ کا کتنا حصہ نکالنا چاہیے, اور اس کا حساب یہ ہے کہ گھر میں بھی آدمی خرچہ کرتا رہتا ہے اس میں سے, اور دوست جو کچھ بھی اس میں سے اخراجات ہوتے ہیں, اب پرافٹ کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا, یعنی سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے خرچے کا بھی گھر کا بھی, اس کا کیا کرنا چاہیے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. میں محمد امجد اتاری سعودی عرب الریاض سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ میرا ایک کزن پاکستان میں گاڑیوں میں جو بیٹریاں لگتی ہیں اس کا کاروبار کرتا ہے, اور گھروں میں بھی UPS اور بیٹریاں لگتی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ پیسے اس کو دے کر مال خرید کر کے اس کی دکان پر رکھ دوں, اور وہ تاکہ میری شراکت داری کا کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ مجھے آدھی پرافٹ لوں یا اس سے پہلے بات کروں یا کیسے کروں؟ برائے مہربانی اس بارے میں آگاہی دیجیے. جزاکم اللہ خیرہ. آمین. جی انشاءاللہ آپ کو ضرور عرض کریں گے. ضرور پرفیوم کی دکان ہے, لیکن یہ سوال بہت ساروں کے لیے ہے کہ دکان پر کام کرتے ہیں, نفع بھی ہوتا ہے, آمدن ہوتی ہے, لیکن گھر میں لگ جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا کہ کتنے بچے اور کیا ہوا, تو زکوٰۃ کس حساب سے نکالیں گے؟ یہ دکان میں کوئی بھی سامان ہو وہ مال تجارت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. پرفیوم ہو یا کاسمیٹک ہو یا گارمنٹس ہو یا اناج ہو, کچھ کوئی بھی بھی ہو, کام ہو, جو مال بیچنے کے لیے رکھا ہے وہ مال تجارت کہلاتا ہے. صحیح. اور زکوٰۃ کے متعلق یہ بھی ایک موٹا سا اصول ہے, سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک مخصوص دن ہوتا ہے, ہر شخص کا دن وہ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک شخص حساب لگائے گا کس دن میں نے زکوٰۃ نکالنی ہے, کس دن مجھ پر فرض ہو رہی ہے. صحیح. تو اس دن دیکھیں گے کتنا مال ہے دکان میں. اس سے پہلے آیا گیا کھایا پیا اس کا کوئی حساب نہیں, اس کا کوئی اعتبار نہیں. زکوٰۃ فرض ہونے کی جو تاریخ ہے اس دن دیکھیں گے کتنا مال ہے, اس کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالیں گے. یہ ان کے سوال کا جواب ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. محمد امجد بھائی عرب شریف سے, ان کے کزن بیٹریوں کا کام کرتے ہیں پاکستان میں, تو اب یہ انہی سے بیٹریاں لے کر انہی کے دکان پر رکھ کر بیچنا چاہتے ہیں, تو یہ شراکت ہے, تو وہ مداربت ہے؟ بیٹریوں کا کام کرتے ہیں, ظاہر بات ہے دکان میں مال کم ہوتا رہتا ہے. جی جی. ان سے تو نہیں خریدیں گے. ٹھیک ہے. ان کو پیسہ دیں گے, وہ مارکیٹ سے لے کر رکھ لیں گے اپنے دکان پاس پر. رکھیں گے. مثال کے طور پہ ایک شخص صرف میکینک ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ میکینک ہونے کے ساتھ ساتھ مال بھی ہو تو وہ زیادہ کمائے گا. صحیح. دیکھیں بالکل شراکت ہو سکتی ہے, لیکن پہلے تو یہ ہے کہ 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کچھ پیسے وہ بھی ملائے, کچھ یہ ملائیں, اور پھر جو ہے وہ دونوں شراکت کریں. دونوں شراکت داری کریں. اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, تو پھر سارے ہی پیسے ان کے ہوں گے اور جو کام ہے وہ کریں گے. ٹھیک ہے. اب کام میں کیا چیز شامل ہوگی؟ کام میں شامل ہوگی صرف اور صرف مال خریدنا اور دکان پر بیچنا. ٹھیک ہے. باقی وہ جو اپنا ریپیئرنگ کا کام کرتے ہیں یا گھروں پہ جا کے لگاتے ہیں, جو اس طرح کے سروس بیس کام ہیں, وہ ان کے اپنے ہوں گے, اپنے کام پہ لیں گے. وہ ان کے اپنے ہوں گے. تو یہ اس طرح کا معاہدہ کریں کہ پیسے ان کے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے مال خریدیں گے, صحیح, بیٹریاں رکھیں گے, فروخت ہوں گی, جو نفع ہے اس کو طے کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. کتنے % کس کا ہوگا؟ تناسب طے ہوگا ٹھیک ہے, کہ کتنا % کس کا جو ہے وہ نفع بنے گا, لیکن اس کا جو وہ ہے کمی بیشی ہو سکتی ہے. 50-50 رکھ لیں, 40-60 رکھ لیں, لازم نہیں ہے کہ اتنا ہی کسی کوئی کو. بھی اس میں حد بندی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دونوں رضامندی کے ساتھ طے کر سکتے ہیں. وہ بیٹری خریدیں گے اور بیچیں گے, پیسے کا حساب کتاب رکھیں گے, نفع تقسیم ہوگا. اس کے علاوہ اگر وہ میکینک ہیں, وہ کوئی اور کام کرتے ہیں, تو وہ اس شراکت سے اس کا تعلق نہیں ہوگا. ٹھیک. اب ظاہر یہ یہ لگ رہا طے ہے کر کہ لیں گے کہ جی
ٹھیک ہے دکان میں دو طرح کے کام ہو رہے ہیں, کچھ وہ سروس والے کام کر رہے ہیں, کچھ بیٹری بیچنے کے کام ہو رہے ہیں, تو دکان کا کچھ کرایہ یہاں سے دیا جائے گا, کچھ کرایہ وہ اپنے ذمہ لیں گے, الگ سے کام جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یوں کر کے سارے معاملات طے کرنے کے بعد پھر یہ کام کریں. لیکن حضور اس میں تو یہ فرما رہے ہیں نا کہ پہلے سے بیٹریوں کا کام کر رہے ہیں, تو اب اس کاروبار میں شرکت ہو جائے گی جو پہلے سے جاری ہے. نہیں وہ تو ایک الگ حساب ہوگا, وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. مثال کے طور پر 150 بیٹریاں رکھی ہوئی ہیں تو وہ پہ بک جائیں گی. ٹھیک ہے. اس کا ایک نیا حساب ہوگا. پھر شراکت میں کام کریں گے, یہ الگ سے کریں گے تو پھر مشکلات ہوں گی اور وہ تنازعات کی طرف بات جائے گی اور مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. سرپرائز دینا ہے ابھی؟ ہاں دے دیتے ہیں, ہمارے ڈائریکٹر صاحب دکھائیں گے پھر سرپرائز. ماشاءاللہ. جی جناب, ہمارے ویسے تو میزبان ہیں. ماشاءاللہ. ویسے تو ہمارے میزبان ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. لیکن آج ہم نے ان کو مہمان بنا لیا. ماشاءاللہ. غلام رسول بھائی, بات آپ نے سنی ہوگی, جی جی, ملازمین کے تعلق سے ہو رہی تھی, اور ہمارے ثاقب بھائی نے جو سوال کیا کہ ملازمین کے کیا حقوق ہیں, کچھ تھوڑا بہت کلام کیا میں نے. آپ انڈسٹری میں بہت گہرائی میں رہے ہیں اور بزنس وغیرہ آپ نے مختلف یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے, اور فی الوقت آپ دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم کے ہیڈ بھی ہیں, اور ممکنہ جو دارالمدینہ یونیورسٹی ہے اس کے بھی آپ ہیڈ ہیں. ایک انتظامی ایکسپیرینس آپ کو حاصل ہے. اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں یہ تو بتائیں کہ ملازمین کی بات تو ہو گئی, لیکن ملازمین سیٹ صاحبان کو یا ادارے کو کتنا تنگ کرتے ہیں. دارالمدینہ کی بات نہیں کر رہا میں, اوورال بات کر رہا ہوں کہ وہ کیا کچھ کرتے ہیں جس سے ادارے کے اندر بدحالی پیدا ہوتی ہے, مشکلات پیدا ہوتی ہیں, اہداف جو ہے نا وہ پورے نہیں ہو پاتے, اور بد انتظامیہ سامنے آتی ہیں. ممکن ہے وہ ملازمین کی طرف سے بھی آتی ہوں, اور ممکن ہے جو ان کے نگہبان ہوں, جسے سپروائزر کہا جاتا ہے, جی جی, ان کی طرف سے آتی ہوں. تو کیا فرمائیں گے آپ؟ نہیں الحمدللہ مفتی صاحب, یعنی جیسے آپ نے فرمایا کہ دارالمدینہ یونیورسٹی اور دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم میں بھی مجھے خدمت کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی ایجوکیشن سیکٹر میں, ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں میرا کافی اسپیشلی جو ہے وہ انوالومنٹ رہی ہے. کئی ادارے میں نے دیکھے ہیں, آئل اینڈ گیس سیکٹر میں بھی کام کیا ہے, آڈٹ میں بھی کام کیا ہے, اکاؤنٹس اینڈ ٹیکس کنسلٹنسی اس میں بھی کام کیا ہے. تو ظاہر ایکسپوجر تو یعنی اس لحاظ سے ہے یعنی مختلف اداروں کا. تو آپ نے جہاں تک یعنی سب آرڈینیٹس اور سپروائزرز دونوں کی آپ نے بات کہی ہے ماشاءاللہ, یعنی جن پر نگہبان ہوتے ہیں اور جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی سپروائزر صاحب ہوتے ہیں, دونوں میں ہی مضبوطیاں اور کمزوریاں ظاہر ہوتی ہیں. اور عام طور پر یعنی دیکھا یہ گیا ہے کہ چونکہ جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں, یہ میری اوپینین ہے اور اس میں ظاہر غلطی کی گنجائش موجود ہے, جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں, ماتحت ہوتے ہیں, ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. تو ان کے سمجھ لیجئے آواز لگانے والے 6-8 ہوتے ہیں, اور جو سپروائزر ہوتا ہے بیچارہ وہ ایک ہوتا ہے اس کے اوپر. تو اس کی آواز لگانے والا جو ہوتا ہے نا وہ ایک ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ماتحت لوگ ہیں ان کی ان کے اوپر جو ہونے والے مظالم ہیں یا جو ان کے اوپر ہونے والی جو زیادتیاں ہیں, یہ شاید زبان زد عام زیادہ ہوتی ہیں یا سنی کہیں زیادہ جاتی ہیں, اور جو یہ جو تنگ کرتے ہیں سپروائزرز کو وہ اتنی سنی نہیں جاتی کیونکہ اس کی تعداد کم ہوتی ہے. تو اگر میں بات کروں سب آرڈینیٹس کی, ان لوگوں کی جو ماتحت ہوتے ہیں, تو اس میں یعنی کئی غلطیاں دیکھی جاتی ہیں. ایک تو جو اہم ترین غلطی ہوتی ہے جسے ذہانت اور چلاکی بھی تصور کر لیا جاتا ہے, اور اسے تیزی, ذکاوت, یہ مطلب اس طرح کے کانسیپٹ اس سے ایسوسیٹ ہو گئے ہیں. وہ یہ ہے کہ بات کو اس طرح سے گھما دینا کہ اپنے اوپر ذمہ داری نہ آئے, بھلے غلطی میری ہو یا کام ہماری سمت آ رہا ہو, تو اس کو اس طریقے سے جو ہے کسی ایسی سمت میں اس کا رخ کر دینا کہ کام کی مصیبت جو ہے نا وہ ہمارے گلے میں نہ پڑے. تو اس سے یعنی اپنی طرف سے تو یہ بہت عقل مندی اور جو ہے نا چلاکی سمجھی جاتی ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو اس شخص کے اکاؤنٹ میں پرفارمنس کے لیے اگینسٹ میں کوئی ریزلٹ یا آؤٹ کم شو کرنے کے لیے, کوئی اہم نتیجہ یا ہدف شو کرنے کے لیے اس کے ہاتھ میں کوئی کارڈ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جسے یہ نمایاں طور پر پیش کر سکے, یا اس کی جو وہ آرگنائزیشن میں
किसी इदारे में जो हैसियत है वो मुस्तहकम या नुमायाँ होकर सामने आए। आपने तो पहले ही जो है वो पॉइंट में इतनी बड़ी खामी पकड़ ली है। मेरा भी मुशाहिदा है, ये मुख्तलिफ मजालिस के साथ जो है वो ताल्लुक़ रहता है जी जी कि जहाँ गलती तस्लीम होती है ना जी जी, तो वहाँ आइंदा वो गलती दोहराई नहीं जाती। ठीक है, कि भाई एक शख्स है या कुछ लोग हैं, उनसे गलती हो गई और उन्होंने वो तस्लीम कर ली जी, तो वो फिर रीज़न भी पता चलेगा कि गलती क्यों हुई है, रूट कॉज पता चलेगा जी। definitely। अब ये होता है कि गलतियां अगर जनाब वो घुमा फिरा रहे हैं, अपने बॉस को बेवकूफ़ बना दिया या सुपरवाइज़र को घुमा दिया, अब वही गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं, इदारे का ठीक ठाक नुकसान होता है। जी हाँ, बहुत सही पकड़ा आपने ये, माशाअल्लाह। फिर इसमें ये मतलब बहुत दिलचस्प, यानी दिलचस्प क्या कहूँ, बहुत मज़ाक़ सूरत हाल होती है। भाई ये किसका प्रॉब्लम है? ये हमारा थोड़ी प्रॉब्लम है, ये तो प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है। प्रोडक्शन का प्रॉब्लम, अच्छा प्रोडक्शन वाले को पकड़ा, भाई ये हुआ था, ये क्या हुआ था। प्रोडक्शन का प्रॉब्लम नहीं है ये तो जो है ना वो हमें ये इशू नहीं हुआ, ये तो स्टोर का प्रॉब्लम है। स्टोर में चले गए, स्टोर वालों को पकड़ा, भाई ये क्या मसला है। स्टोर का प्रॉब्लम थोड़ी है ये तो, उसने कहना ये तो जो है ना वो प्रोक्योरमेंट का प्रॉब्लम है। प्रोक्योरमेंट में चले गए भाई कि यार ये क्यों नहीं लाया, ये क्यों हुआ। प्रोक्योरमेंट का प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो फाइनेंस का प्रॉब्लम है। वो फाइनेंस में चले गए, अब फाइनेंस वालों ने बोला फाइनेंस का प्रॉब्लम थोड़ी है ये तो जो है ना वो प्लानिंग का प्रॉब्लम है। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट में चले गए, प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करते हो, प्लानिंग का प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं दी, ये इन्हीं का प्रॉब्लम है यहीं से। वो तो अब वही घूम के ना सारे डिपार्टमेंट घूमते घूमते जिस दर से चली थी वहीं आ गए। अब फिर क्या दोबारा चलाएंगे तो फिर वहीं घूमते फिरते यहाँ आ जाएंगे। तो अब इससे यानी ये एक और पहलू ये आता है, और ये मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा इशू है, और ये एड्रेस भी किया जाता है, इस पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी बनाए जाते हैं। और बाज़ औक़ात तो बड़े बड़े जो लीडर्स हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी परेशान रहते हैं। एक होता है अदम ताउन, यानी जो टीम होती है, यानी 1 और 1 11 बहुत ज़रबुल मिसल मशहूर है उर्दू की, कि जब चंद अफराद मिलते हैं ना तो उनका जो मजमूई जो अगर बाहमी ताउन है, टीम वर्क बहुत अच्छा है, तो जो उसका मजमूई नतीजा होता है वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और ये कहा जाता है कि उनके मजमूई यानी जो मजमूई परफॉर्मेंस है वो इनफरादी परफॉर्मेंस के मजमूए से ज़्यादा होती है। अगर ताउन अच्छा हो, कोलैबोरेशन अच्छा हो, टीम अच्छी प्ले कर रही हो आपस में, तो जो नताइज होते हैं वो बहुत आला मयार के होते हैं। अब ये कि मेरी किसी वजह से इनसे अनबन है, या वो मैं उनको पसंद नहीं करता, या ये मुझे पसंद नहीं करते, तो अब यानी मैंने सारी जहानत और तवज्जो इनकी टांग खींचने में लगानी है, बजाय इसके कि हम सब मिलकर एक काम ये करें और ये जो हमें जो असाइनमेंट मिला है, हमें जो प्रोजेक्ट मिला है, ये बहुत जो है ना अच्छे तरीके से हो जाए। तो वो एनर्जी इधर लगने के बजाय इधर लग जाती है। अदम ताउन और एक दूसरे से यानी जो उनका रास्ता काटने के सबब फिर जो नुकसान होता है, इदारे को नुकसान होता है, सुपरवाइज़र को नुकसान होता है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो मुतासिर होती है, या जो इदारा है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस मुतासिर होती है। तो इससे बहुत ज़्यादा यानी आजमाइश होती है। दूसरा फिर यानी एक और जो कल बाज़ों का जो है ना वो दुख भी तारी कर देती है, वो ये होता है कि मिसाल के तौर पर इतनी ज़्यादा लकीर की फ़कीरी बनाई होती है काम से बचने के लिए। मिसाल के तौर पर यूँ समझ लीजिए कि मैंने कहा किसी को, अपने सबऑर्डिनेट को, कि ये पैगाम फ़लाँ को पहुंचा दीजिएगा, और या उसको मैंने ये कह दिया कि जी आप उसे ईमेल कर दीजिएगा या फ़ोन कर दीजिएगा। तो अव्वल तो उसने ये करना है और मेक श्योर नहीं करना कि बाकी उस तक पैगाम पहुंच गया या नहीं पहुंच गया। या और 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद मैंने पूछा यार आपने उनको पैगाम पहुंचा दिया, तो कहेंगे वो तो फ़ोन बंद था उनका। अल्लाह के बंदे, उस वक्त फ़ोन बंद था तो यानी दोबारा ट्राई कर लेते, कोई किसी और ज़रिए से पैगाम पहुंचा देते, बहुत अहम पैगाम था, लेकिन उसने वहीं बंधा बैठा रहना है कि ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन उसने नहीं सोचना कि ये जो मैंने हदफ है मैं इसको हासिल कर लूँ, बस इतना हो गया, इतना करके वो बुनियादी तौर पर तो ये एहसास जिम्मेदारी का ना होना है ना। जी हाँ, जी यानी जिस क्राइटेरिया और जिस माहौल के अंदर उसको एक पैगाम डिलीवर करने के लिए कहा गया था, उस पैगाम डिलीवर ना करने से जो नुकसान होना है उसने यकसर नज़रअंदाज किया उस नुकसान को। जी, तो गोया कि एहसास जिम्मेदारी नाम की चीज़ नहीं है इसके अंदर। जी, और मतलब वो अब भी अगर सुपरवाइज़र पूछें तो वो हैरान रह जाएगा, अरे कमाल है, मुझे जो है ना इन्होंने फ़ोन करने का कहा था, मैंने फ़ोन कर दिया। अब जो है ना उसका ये जहन नहीं है कि असल जो है वो हदफ पैगाम पहुंचाना है। मैंने तो फ़ोन करने का कहा था, फ़ोन बंद था, तो अब मैं क्या करूं, और अब ये मेरे से पूछ रहे हैं, तो इतना बड़ा जुल्म हो गया मेरे साथ, उफ़ अल्लाह अकबर। अब यानी इस तरह की जो कैफियत होती हैं
پھر یہ بعض اوقات یعنی حیرت کا باعث بنتی ہیں کہ اس طرح کا جب اس طرح کے اجیر اور جو اس طرح کے جب امپلائیز کسی آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر اس کی ترقی کا سفر جو ہوتا ہے نا وہ بہت رک کر. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غلطیوں کے باوجود مظلوم بن کر ایک لابنگ ہوتی ہے پھر؟ جی یہ ہوتا تو ہے کہ اصل میں بس یعنی ہم نے غلطی پکڑیں اور میری اکاؤنٹیبلٹی ہو، اس سے پہلے ہی ترلا ڈال دو، شور شرابہ کر دو. تو بھائی شور کرنا ہے، ہاں سن لیں یار ذرا، یہ ذرا اپنے اوپر آنی نہیں چاہیے. اور یہ دیکھو یہ لوگ بڑے تیز ہیں، ایسی یعنی پکڑیں گے نا کہ دیکھو پہلے سن لو، آؤ ذرا، آؤ ادھر 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 ذرا پہلے آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں. تو پھر وہ بات کریں گے اور پھر جو ہے نا کمیونیکیشن اسٹریٹجی کوئی اس کو بولے گا زیادہ اگر کسی ایسی جگہ بیٹھا ہوگا، ورنہ کوئی ہوگا دیکھ بھائی بات یہ کرنی ہے ساری ایک کا ہونا چاہیے، کوئی اپنا اپنے انداز اپنے کیلیبر کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ لفظ ڈیزائن کیا جائے گا اور پھر جو ہے وہ یعنی وہ پیش کی جائے گی. اب جو سپروائزر صاحب ہوں گے وہ بھی اب پریشان ہوں گے. اچھا اب مثال کے طور پر بات چلی جائے تو 4 لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کے وہ ایک طرف ہوں گے، جو ان سپروائزر کا سپروائزر ہوگا، اس کا جو باس ہوگا، اور ایک باس صاحب جو ہیں وہ ایک اور ہوں گے. اگرچہ اور اس طرح کی انویسٹیگیٹو ٹیکنیکس ہوتی ہیں بعض اوقات کہ جس سے معاملہ، میں شرعی نقطہ نگاہ سے بات نہیں کر رہا، ظاہر ہے یہ تو شرعاً جو بھی اس کا حکم بنتا ہے وہ تو مفتی صاحب یا جو بھی قاضی صاحب ہوتے ہیں وہی فیصلہ فرمائیں گے، لیکن دنیاوی اعتبار سے اس طرح کی انویسٹیگیٹو ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ جن سے وہ معاملے کی سچویشن کو اپنے نقطہ نظر کے مطابق اس کو جو ہے نا ڈائگنوس کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، ٹکڑوں میں توڑ لیتے ہیں. تو اب بعض اوقات تو اس کو فائر کرنے کی یا نکالنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے. بعض اوقات اس کی، میں دنیاوی اداروں کی بات کر رہا ہوں، وقف وغیرہ کے معاملات نہیں، جنرل بات کر رہا ہوں. تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو نکال دینے سے جو ہے نا مثال کے طور پر ابھی یہ ہے کہ یار اس کا ابھی فلاں آرڈر آیا ہوا ہے، فلاں اسائنمنٹ لگا ہوا ہے، تو ابھی اس کو نکالیں گے تو ہم خود پریشان ہو جائیں گے، لیکن اس کی ترقی کا سفر یا اس کی جو کیریئر گروتھ ہے یا کیریئر پروگریشن ہے یہ بہت متاثر ہوتی ہے. تو وہ اپنی ذہانت کو لے کے ٹھیک ہے بیٹھا رہے اور خوش ہوتا رہے، نتائج پروڈیوس نہیں کرے گا، افیکٹو زیادہ رزلٹ اورینٹڈ ثابت نہیں ہوگا، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس کا خمیازہ تو اس کو جو ہے نا وہ بھگتنا تو پڑے گا ہی. کیا بات ہے کہ ایک شخص جو ہوتا ہے وہ بعد میں آرگنائزیشن جوائن کرتا ہے اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، دیگر عوامل بھی ہیں اپنے، لیکن وہ پروڈکٹیو ہوتا ہے، وہ اتنے نتائج دیتا چلا جاتا ہے، اعتماد بھی حاصل کرتا چلا جاتا ہے، اوپر ابھرتا چلا جاتا ہے. اور ایک شخص ہے کہ وہ جو ہے نا رونا کوسنا اور دوسروں کو بلیم دینا اور مطلب یہ کام سے بچنے کے بہانے ڈھونڈتا رہنا، تو ٹھیک ہے وہ پھر پڑا پڑا سفید ہی ہونا ہے. وہ پوائنٹ ہے نا غلام نصر بھائی کہ جس میں اس کی ترقی یا تنزلی پوشیدہ ہے، یعنی اگر وہ اس طرح کا اس کا موڈ ہے تو ترقی نہیں ہوگی، لیکن اس سے قطع نظر جو شرعی اعتبار سے حکم بنتا ہے وہ تو خیانت کا بنتا ہے. کہ ایک شخص ہے، اس کے ذمہ کام سپرد کیا گیا ہے، اس بات کی اس سے تنخواہ دی جا رہی ہے، اب وہ اس کے اندر بگاڑ سے بگاڑ پیدا کر رہا ہے، یعنی 100% اپنی ڈیوٹی کی خلاف ورزی ہی کیا اس کے خلاف لابنگ کر رہا ہے. تو اب اس طرح کے کا ماحول جن اداروں میں ہوگا وہ کیسے جو ہے نا وہ پھل پھول سکتے ہیں، کیسے وہاں ترقی ہو سکتی ہے، اور اس طرح کے لوگ نہ جانے کیسے اپنی تنخواہ کو حلال قرار دیتے ہیں، اور کیا ایسی باتیں ہیں جو کوتاہیاں جس کی جو ہے وہ شکایت ملازمین سے رہتی ہوگی لوگوں کو. ایک مثال کے طور پر یعنی کام کی جگہ پر نہ ہونا، شاید سیلز میں اگر میں کہوں، اسپیشلی سیلز کے اندر جو فیلڈ سیلز ہوتی ہے نا، تو جانا ہے مجھے وہاں پر اور باس کا فون آیا، باس میں ابھی یہی ہوں، بس یہ کیا کہتے ہیں آپ فکر نہیں کریں، میں ابھی کلائنٹ سے مل کر نکلا ہوں، وہ ہوگا بیٹھا ہوٹل پہ بیٹھا ہوا، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے ہوٹل پہ بیٹھا ہوا ہوگا، اور جو ہے نا وہ بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پوری سیلز ٹیم بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور جو ہے وہ وہاں باس کا فون آتا ہے. میں نے نہیں کیا الحمدللہ، دیکھا ہے باس کا فون آتا ہے، باس کو جو ہے پھر اب سنائیں گے کہ ہاں باس ابھی کلائنٹ سے مل کے نکلا ہوں، یہ نا ٹریفک جام تھا، شارع فیصل پہ ٹریفک جام تھا، تو ابھی آپ کو پتہ ہے وہاں پارکنگ کا اتنا مسئلہ ہوتا ہے، تو ابھی نکلا ہوں، وہاں کام کی جگہ پر نہیں ہوں گے. اچھا یہ بھی دیکھا ہے، ایک ISO 9000 سرٹیفائڈ کمپنی تھی، تو اس میں میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، GM کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک امپلائی کو ڈھونڈا جا رہا تھا کمپنی کے، وہ فیکٹری کے اندر ہی کہیں چھپا ہوا ہے اور مل ہی نہیں رہا ہے. اب اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ ہے کدھر، تو وہ کام کی جگہ پر نہیں ہوں گے،
اور رپورٹ ظاہر ہے کہ کچھ اور کر دیں گے. اس کا بھی ظاہر ہے کہ پروڈکٹیوٹی پہ یا نتائج جو ہیں اس پر اثر پڑتا ہے. بعض اوقات غلط انوائسز جو ہے نا وہ بھر کے بھیج دیتے ہیں. مجھے الاؤ ہے کہ مثال کے طور پر بھائی میں نے ایکسپینڈیچر فوڈ الاؤنس فار ایگزامپل مجھے الاؤ ہے, اب یعنی زبردستی میں نے اتنا لیٹ کرنا ہے کہ خام کا کھانے کا جو ہے نا وہ وقت آ جائے, یا اللہ کی قسم میں کلیم کر سکوں کہ اللہ کی قسم میں تھا اس ٹائم پر, زبردستی میں نے سلو کرنا ہے, وہ وقت آ جانا ہے اور میں نے فوڈ الاؤنس کا پیپر جو ہے نا بھر کے بھیج دینا ہے. پھر یہ بھی ترکیب ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر 200 کا خرچ ہوا ہے تو میں نے جو ہے نا وہ 400 روپے لکھنے. یہ بھی معاملات ہوتے ہیں اس طرح. اور یعنی پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے یعنی عذر کی اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے, بھائی آج یہ کام کیوں نہیں ہوا, سر یہ اے پرابلم ہو گیا تھا, اس وجہ سے ہم یہ پروجیکٹ پورا نہیں کر سکے. اگلے دن بھائی پھر بی پرابلم ہو گیا, سی پرابلم ہو گیا, ڈی پرابلم ہو گیا. پرابلم کی اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے کہ ایک کام انڈسٹری کے اندر مثال کے طور پر 10 دن کے اندر آن ایوریج ہو جاتا ہے. تو جو ہے نا بھائی میں جس ادارے میں ہوں وہاں پر جو ہے وہ 30 دن گزر گئے ابھی تک نہیں ہو رہا. یہ کون کیا بھائی کیا ایسا اس میں راکٹ سائنس ہے یا کون سا ایسا پرابلم ہے. تو وہ یعنی اس طرح کی بھی باتیں ہوتی ہیں. اور یہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس عذر کی اتنی لمبی لسٹ ہے کہ ہم نے 10 دن کا کام 30 دن لگا دیے اور ہمارے پاس اتنے جینوئن عذر ہیں. لیکن لوگ جو اوپر ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے وہ یہ آبزرو ضرور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسی ٹیم ہے کہ جو انڈسٹری اسٹینڈرڈ کے مطابق کام نہیں کر رہی اور مطلب بلو ایوریج یا ابو ایوریج ہے. اس میں اور فیکٹر بھی ظاہر دیکھنے پڑتے ہیں کہ کہیں اسٹیپس زیادہ ہوتے ہیں اور روٹ کاز وہ اپنی جگہ پر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے سب آرڈینیٹ یہی سمجھ لیں کہ نہیں ہم میں ہی ساری غلطیاں ہیں اور ہم میں ہی سارے عیوب ہیں. لیکن جنرل آپ نے جب بات پوچھی ہے تو اس طرح کے مشاہدات ہوئے ہیں. اس تمام گفتگو میں ایک چیز کی طرف بات پلٹ رہی ہے کہ لب لباب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تمام جو خامیاں اور غلطیاں ابھی ڈسکس کی گئیں اور بھی ہو سکتی ہیں دیانت نہ ہونے کی طرف لوٹ رہی ہیں. یعنی بد دیانتی جس کے دل کے اندر ہے نا, یعنی دیانت اور بد دیانتی کا تعلق قلبی کیفیات سے ہے. ایک شخص ٹھان لے گا دل کے اندر کہ میں نے بد دیانتی کرنی ہے, وہ اس کے 100 ہیلے بہانے تلاش کرے گا اور وہ کام کر رہے گا. صحیح. تو دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ دین اسلام نے جو دیانت کا درس دیا ہے, ماشاءاللہ, تو دیانت کے درس کے اندر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے لوگوں کی املاک کا تحفظ ہے. دیانت مند آدمی لوگوں کی املاک کا تحفظ کرے گا, لوگوں کی عزت کا تحفظ کرے گا, ڈیوٹی کا تحفظ کرے گا, سچائی کا تحفظ کرے گا. تو واقعی دیانت ایک بہت بڑی دولت ہے. اور جو لوگ مطلب جہاں دیانت اڑ جائے نا, جی جی, پھر تو کیمرے بھی فیل ہے. اللہ, کیا کیمرے اگر آپ کریں گے, کیا کچھ کریں گے, اصل چیز ہے دیانت. تو اللہ کرے کوئی ایسی فضا قائم ہوں کہ لوگ اپنی جو ہے وہ ذمہ داریوں کا احساس کریں اور دیانت کی طرف آئیں. وہی سمجھتے ہیں کہ پوچھنے والا نہیں ہے, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر و خبیر ہے. مطلب 2 فرشتے جو ہمارے ساتھ ہر وقت ہیں وہ لکھ رہے ہیں, ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. تو بس یہ غفلت سے ہی تعبیر کیا جائے گا اس پوری صورتحال کو کہ غفلت کا ایک ایسا دورہ ہے کہ بندہ انجام سے غافل ہو گیا ہے, آخرت سے غافل ہو گیا ہے, اور آخرت سے غافل ہونے والا ہی پھر بددیانتی کی طرف بڑھتا ہے. تو بہت بہت شکریہ, آپ نے آج بطور مہمان ہمارا ساتھ دیا, اور انڈسٹری میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ضروری باتیں آپ نے شیئر کی. جی, میں چاہوں گا سب 1-2 منٹ اور دے دیں تو 1-2 پوائنٹس میں سب سپروائزر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کہہ دوں کہ ورنہ ظاہر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا یہ ذہن بنے کہ یار ایک مخصوص طبقہ ہے اور اس پر جو ہے نا وہ بات کہی گئی ہے. سپروائزرز کے اندر بھی ظاہر عیوب تو ہوتے ہیں. ایک بہت مشہور ادارہ ہے پاکستان کا, شاید بچہ جانتا ہے, اس میں میرے ایک دوست تھے اور پرانے محلے دار بھی تھے, ان کی جاب لگی اور وہ ینگ لڑکا تھا, موٹیویٹڈ تھا, کمپیوٹر سائنس میں وہ اس نے جو ہے نا اس کی ڈگری تھی. اس نے وہ وہاں گیا اور ایک نظام آٹومیٹڈ کرنے کے لیے اس نے مطلب کچھ کمپیوٹر کی جو ہے نا وہ کام کر دیا اس نے. ابھی اس کے باس نے دیکھا یار اتنا کام اتنا آٹومیٹڈ کر دیا, اتنا شارٹ ہو گیا, اتنا جلدی ہو جائے گا, اتنا یہ ہو جائے گا. اس کو اٹھایا, وہ ہوتا ہے نا بعض اوقات کھڈے لائن لگانا, اس کو ایسے ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا کہ آگے اس کا کوئی امپیکٹ یا اثر ہی نہ رہے. تو پھر اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنا پر ٹرانسفر کیے جاتے ہیں, پوسٹنگز اس طرح سے کر دی جاتی ہیں, ذمہ داریاں اس طرح تبدیل کر دیتے ہیں, اور پرفارمنس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ نہیں دیکھا جاتا. اور ان چیزوں کو کیمسٹری ملنا اور ٹیم پلینگ ہونا یہ اس کا ظاہر ہے بہت بڑا دخل ہے. لیکن ایک بندہ
जो है ना कनेक्शंस भी अच्छे इस्टेब्लिश कर लेता है, टीम के साथ भी अच्छा चल रहा है और वाकई काम करना चाहता है, लेकिन मैं अपनी ज़ाती पसंद की वजह से उसे हटा दूँ या किसी ऐसी जगह लगा दूँ, तो ज़ाहिर है कि ये भी आप ही ज़ाहिर फरमाएंगे शरन कि इसका क्या हुआ है। थ्रेट्स बाज़ औक़ात दिए जाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहले ही फरमा दिया, कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊल, कि हर शख्स जो है वो निगहबान भी है और हर निगहबान मसऊल भी है, यानी उससे पूछा जाएगा रायती ही, उसकी जो भी उसके मातहत है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो सुपरवाइज़र अगर गलतियाँ कर रहा है तो वो भी जवाब दे यकीनी तौर पर अल्लाह के यहाँ। अल्लाह, तो इस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं। अब पता है कि ये शख्स जो है इसकी पोजीशन ऐसी है, तो अब 4 घंटे का इजारा है तो 40 घंटे उसे काम लेना है, तो पता है कि भाग नहीं सकता। अच्छा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फ़िज़ा हो ही जाती है जब टीम प्लेइंग अच्छी होती है, तो अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है फिर भी जबरन और धमकी दे देकर उससे इस तरह की तरकीबें बनाना, ज़ाहिर है कि ये भी आजमाइश है। फिर चेक एंड बैलेंस का बाज़ औक़ात इस तरह का कमज़ोर निज़ाम होता है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती। मुझे नहीं पता कि ये परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं या ये परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, मैंने कोई ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं किया है, तो बाज़ औक़ात अटकल पिच्चू से या जो है ना गलत फ़ैसले भी, एक तो गलती चले हुई, इंसानी ख़ता हुई, और एक गफलत के सबब और आगाही ना होने के सबब को ऐसा डिसीजन लेते हैं। फिर अमूमन ये होता है कि मलबा, ये शायद ज़्यादा होता होगा कि गलती का मलबा तलाशने के लिए कोई ऐसा मज़लूम ढूंढा जाता है कि सारा उसके ऊपर गिरा दिया जाए, पूरा ट्रक, कि इसका कसूर है इसका। हालांकि होता अपना है, सामने खुद नहीं आते और किसी को बकरा बनाकर जो है ना वो उसे शिकार बना दिया जाता है। तो ये कुछ मारूज़ात थी। बहरहाल गलतियाँ खामियाँ तो और भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल हमें दोनों तरह के लोगों को, चाहे हम किसी के मातहत हैं, अमूमन ये दोनों तरफ दो तरफ़ा ही रिश्ते होते हैं, मातहत हैं या किसी के मुराक़िब हैं, सुपरवाइज़र हैं, दोनों ही तरह के हुकूक बजा लाने की अल्लाह ताला हमें, हम जो हमारे ज़िम्मे फ़राइज़ हैं पूरी करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। फिर आप जो मदनी फूल अता फ़रमाना चाहिए। जुल्म की तारीफ़ भी यही की गई है, वदु शैइन गैर महल्लिही, किसी शे को अपने जगह के अलावा और जगह रख देना। तो जो आपने आखिरी बात की है वो जुल्म है, ज़ाहिर बात है कि गलती एक ने की है और फंसा किसी और को दिया गया है, तो एक हक़ तलफ़ी का मामला है और यकीनी तौर पर आखिरत में इसका जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल रहे। कुछ कॉल्स हो तो ले लेते हैं। जी, 1-2 कॉल्स हमारे पास मौजूद हैं। जी सुनाइए कॉल। मेरा नाम मोहम्मद बख्तर है, मैं बख्तर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि मैं छोले का कारोबार करता हूँ, जब छोले का सीज़न होता है ख़रीद के रख लेता हूँ, जब फिर महंगा होता है फिर बेचता हूँ, इसमें कोई जायका तो नहीं है या इसमें कोई सूद का तो नहीं खाता? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। छोटे का कारोबार का है? छोले का, चने का। छोले का। जी जी, एक और कॉल सुनाइए। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज़ ये है कि जो अनलीगल तरीके से बैरून मुमालिक जाते हैं और वहाँ पे गैर कानूनी तौर पर काम करते हैं, उनके पास पेपर्स वगैरह नहीं होते, तो ये काम करना कैसा है, जायज़ है कि नहीं है? जी ज़रूर अर्ज़ करेंगे। ज़रूर, चने का कारोबार करते हैं, इसी तरह पहले भी सवाल आया, खाद लेकर रख लेते हैं, मुख्तलिफ अनाज रख लेते हैं और बाद में महंगी कर कर बेचते हैं, क्या हुक्म है इसका? देखिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कुछ मौक़े पर मना है, ठीक है, कुछ मौक़े पर जायज़ है। सही। अगर कहत की सूरत हाल है और उस चीज़ का ताल्लुक़ इंसानी ग़िज़ा या जानवरों के चारे से है, ठीक, तो वो चीज़ इस्तेमाल करना, माफ़ कीजिएगा, वो चीज़ ज़ख़ीरा करना जायज़ नहीं होगा। जबकि कहत की सूरत हाल हो, इस इंसानी ग़िज़ा या जानवरों की ग़िज़ा से उसका ताल्लुक़ हो तो मना होगा, आम हालात में मना नहीं। अगर गवर्नमेंट मना करती है कि इसको ज़ख़ीरा ना करें, बात चीज़ें ऐसी होती हैं, गवर्नमेंट उससे मना करती है, बात से मना नहीं करती। ठीक है, मतलब जैसे गंदम वगैरह के बारे में ये तो आता है ख़बरों में कि बैनुल अज़ला मुंतकिली मना कर दी गई है या बैनुल सुबह मुंतकिली मना कर दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं सुनने में आया कभी कि जिसने गंदम ज़ख़ीरा की हुई थी उस पर छापा पड़ा हो। ठीक है, तो क्योंकि ज़ख़ीरा करना बाज़ू का ज़रूरी भी होता है, सही, वरना पूरा साल तरसील कैसे रहेगी? ठीक, पूरा साल भी तो तरसील रहती है। तो ये इसकी ममानत की सूरत है, ये ना पाई जाए तो जायज़ है। ठीक है। अनलीगल तरीके से बैरून मुल्क गए, सफ़र करके पहुंच गए, अब काम तो मिल गया, तो ये जो काम करेगा ये करना कैसा, इसकी उजरत कैसी? देखिए, अनलीगल जाने वाले अपने आप को ख़तरात पे पेश करते हैं, ज़िल्लत पे पेश करते हैं, गैर कानूनी मराहिल से गुज़रते हैं, जेलें भी होती हैं, 100 तरह की दुनियावी ज़िल्लतें हैं। ठीक है।
ان کا وہ کام شرعی اعتبار سے بھی ناجائز کہلائے گا، نو ڈاؤٹ. لیکن کوئی شخص کسی بھی طرح کہیں بھی موجود ہے اور وہ جو کام کر رہا ہے اس کی نوعیت حلال کی ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر وہاں کوئی مزدوری کر رہا ہے یا وہاں کوئی جائز کاروبار کر رہا ہے، تو اس کاروبار کو، اس آمدنی کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا، وہ حلال ہی رہے گی. ٹھیک ہے. تو حضور ملازمین کے بارے سے گفتگو چل رہی تھی، ملازمین کے حقوق بیان کیے، کہا کہ انوائرمنٹ اچھا ہو، اس کے حقوق پورے کیے جائیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن کام نہیں چلتا، کاروبار نہیں آتا، مالک جو ہے وہ تنگ دست ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اب تنخواہ جتنے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں ملازم کو کہا جائے گا کہ تم بھی تھوڑا صبر کرو، یا مالک پر لازم ہے کہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا ان کا بندوبست کرے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ صرف اپنی عزت بچانے کے لیے ملازمین کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے نہ تو کہیں سے آسرا ہے اور نہ کہیں سے پیسے آنے ہیں، صرف یہ سمجھتے ہوئے کہ ملازمین چلے گئے تو لوگ کیا کہیں گے، اس کے بعد اتنے بندے کام کرتے ہیں تو اب اکیلا بیٹھا ہے. صحیح. اب ان کے اوپر تنخواہیں چڑھتی رہتی ہیں، سیٹ پر ملازمین کی تنخواہیں چڑھتی رہتی ہیں اور وہ ملازمین کے گھروں میں بھاگے پڑے رہتے ہیں. تو یہ تو ہے ظلم کی کیفیت. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کہے کہ بھی آپ آزاد ہو، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، صحیح، آپ کی جو بھی تنخواہ ہوگی میرے اوپر قرض ہوگی. ٹھیک ہے. وہ اپنی مرضی سے ڈیلے کرنا چاہیں اور مالک انہیں اجازت بھی دیتا ہے آپ لوگ کہیں اور کام کر لیں، تو پھر یہاں تو ایک ظلم کا پہلو نہیں آ رہا. صحیح. اب تو ایک باہمی انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ دو صورتحال ہیں جو بنتی ہیں. ٹھیک. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.